آباد میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے دربار میں انسان کی قیمت اس کے حسب نسب، اس کی شکل و صورت پر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اس کی صفات ہیں، اس کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں، اس کے لحاظ سے انسان کا وزن ہوتا ہے۔ ہم کسی کو تولتے ہیں اس کی دنیا پر، اس کی چیزوں پر، اس کے خاندان پر۔ یہ تول اللہ کے ہاں ہے نہیں۔ وہاں جو تول لگا ہوا ہے وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے زیادہ عزت وہ پاتا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ قیامت کے دن ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرے گا، الا وانکم جعلتم نسبا وجعلت نسبی۔ اے لوگو، ایک نسب تم نے بنایا، ایک ہم نے بنایا، یعنی ایک معیار عزت تم نے بنایا، ایک اللہ نے بنایا۔ جعلت اکرمکم اتقاکم، میں نے تمہیں بتایا کہ سب سے زیادہ عزت والا تقوی والا ہے، ولیکن ابیتم، تم نے تو انکار کر دیا۔ وقلتم ان فلان ابن فلان خیر من فلان ابن فلان، تم نے اپنے ہی گھڑ لیے، کسی کو مال کی وجہ سے عزت دی، کسی کو حکومت کی وجہ سے عزت دی، کسی کو شکل کی وجہ سے عزت دی، کسی کو کسی وجہ سے۔ جو میرا معیار تھا وہ تم نے ٹھکرا دیا، اپنے تم نے نئے نئے گھڑ لیے۔ الیوم اضع نسبکم وارفع نسبی، آج تم سب دیکھ لو گے تم نے جو معیار بنائے تھے وہ سب میں توڑ دوں گا، اور میں نے جو معیار بنایا تھا تقوی والے، عزت والے، وہ آج میں بلند کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این المتقون، کہاں ہیں تقوی والے، کہاں ہیں اللہ سے ڈرنے والے؟ تو وہاں کا معیار صفات ہیں، اعمال ہیں، چیزیں نہیں۔ پھر ایک اور اعلان ہوگا، فلیکم اہل الصبر، صبر والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا، فلیکم اہل الفضل، فضل والے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر اعلان ہوگا، فلیکم جیران اللہ، اللہ کے پڑوسی کھڑے ہو جاؤ۔ پھر ایک جماعت کھڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ ایک اعلان ہوگا، این الائمہ، این الفقہاء، این المؤذنون، کہاں ہیں نمازیں پڑھانے والے، کہاں ہیں علم والے فقہاء، اور کہاں ہیں اذان دینے والے؟ لہذا جن کو کوئی آج پوچھتا ہی کوئی نہیں۔ مؤذن تو بیچارہ ایک چپراسی سے بھی کم حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلا کر کہے گا چلو ان کے لیے ممبر بچھاؤ، ان کو بٹھاؤ، اور باقیوں کا کہے گا میں ان کا حساب لے لوں، تم یہاں آرام کرو۔ یہ وہاں کا معیار ہے، وہ اصلی ہے، وہ اللہ نے بنایا۔ جو ہم نے بنایا ہم بھی نقلی، ہمارے معیار بھی نقلی۔ تو انسان کی قیمت صفات پر ہے، اور صفات میں سب سے جو طاقتور اور سب عند اللہ انسان کو جانوروں کی صف سے نکال کر انسانوں کی صف میں کھڑا کرنے والی صفت ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان لانے سے انسان جانوروں سے نکل جاتا ہے، انسان انسانی شکل میں انسان ہوتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پھر اسی مضمون کو اور زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ اللہ نے بیان فرمایا، انہم الا کالانعام بل اضل سبیلا، یہ جانور کے علاوہ کچھ اور ہیں ہی نہیں، سوائے جانور کے اور کچھ انہیں کہا جا سکتا ہی نہیں، بلکہ ان سے بھی یہ بدراہ ہیں اور ان سے بھی زیادہ یہ گمراہ ہیں۔ تو بھائی کبھی جانوروں کے پیچھے چل کر بھی کسی کو منزل ملی، کبھی دیکھا کہ انسان گدھے کے پیچھے چل رہے ہوں، کتے کے پیچھے چل رہے ہوں، شیر کے پیچھے چل رہے ہوں، لومڑی کے پیچھے چل رہے ہوں، ان کی راہیں تو جنگل کو جاتی ہیں، تو ہم بھی جانوروں کے پیچھے چلیں گے تو جنگل میں پہنچ جائیں گے جہاں بھٹکنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ایمان آج
کی مادیت اور مادہ پرستی کا توڑ ہے ایمان پر محنت کرنا۔ اس وقت کا جو بڑا مرض ہے وہ مادے کا یقین، یعنی پیسے کا یقین۔ چھوٹے بچوں کو بھی آپ پیسے دے دیں، اسے واپس مانگے وہ نہیں دیتا، چھوٹا سا بچہ، اسے پتہ بھی نہیں ہے کیا چیز ہے، لیکن وہ اس کو واپس نہیں کرے گا کہ میں نے نہیں دینا۔ یہ فضا کا اثر ہے، جیسے فضا میں سردی ہو تو چھوٹے بچے کو بھی لگتی ہے، بڑے کو بھی لگتی ہے۔ فضا میں گرمی ہو چھوٹے کو بھی محسوس ہوتی ہے، بڑے کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس فضا میں پیسے کا یقین اور پیسے اور مادے کا یقین اتنا گہرا اور راسخ ہو چکا ہے۔ سکھر میں ہماری جماعت تھی تو کچھ لوگ آئے، میں نے ایک ساتھی سے کہا ان کو تیار کرو، نقد چل لکھ۔ تو وہ ہمارے ساتھی نے بات شروع کی، انہوں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، پیسے کے بغیر بھی کرتا ہے اور پیسے کے ساتھ بھی اللہ ہی کرتا ہے، تو تم اللہ سے مانگو، اللہ کر دے گا انتظام۔ وہ کہنے لگا پیسے کے بغیر اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ جو ان کی آپس میں بات ہو رہی تھی وہ میں نے نہیں سنی، لیکن جب ایک دم وہ زور سے بولا غصے سے تو وہ میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہ پیسے کے بغیر اللہ کیسے کرے گا؟ تو اس قدر پستی پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو 6 نمبر ہے نا، 6 نمبر، یہ آج کے مرض کا ایک علاج ہے، کیونکہ اس وقت یقین ہے پیسے کا، جس چیز کا یقین ہوتا ہے اسی کی پرستش ہوتی ہے۔ پیسے ہی کی پرستش ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس کے لیے سود پر چلتے ہیں، اس کے لیے خیانت کرتے ہیں، اس کے لیے رشوت لیتے ہیں، اس کے لیے قتل کرتے ہیں، پھر اسی کو سیکھتے ہیں بڑے بڑے MBA کالج اور میڈیکل کالج اور ڈگری کالج اور فلاں کالج اور فلاں کالج۔ اس کے پیچھے ہے کیا؟ پیسہ ہے۔ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کسی ڈاکٹر کو نوکری نہیں ملے گی، جو جھاڑو دینا اچھی طرح جانے گا اس کو 22واں گریڈ ملے گا، سب جھاڑو پکڑ لیں گے۔ اگر یہ حکومت اعلان کر دے کسی ڈاکٹر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی انجینئر کو ایک پیسہ نہیں ملے گا، کسی ماسٹر آف بزنس کو ایک پیسے کی نوکری نہیں ملے گی، جو نالیاں صاف کرنا اچھی طرح جانتا اس کو 1 لاکھ روپیہ مہینے کی تنخواہ ملے گی، یہ سارے لڑکوں کے ہاتھ میں جھاڑو ہوں گے۔ تو جو سیکھنا سکھانا ہے اس کے پیچھے بھی پیسہ محرک ہے۔ پھر سارا دن تذکرے بھی اسی کے ہیں۔ پھر پیسے کو وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے، پیسے کے وزن پر، چیزوں کے وزن پر انسان کا وزن کیا جاتا ہے، اسی کو مقصود بنا کے سفر کیے جاتے ہیں، اسی کی سارا دن بازاروں میں تبلیغ ہو رہی ہے، اسی کی سارا دن شہروں میں تبلیغ ہو رہی، دیہاتوں میں تبلیغ ہو رہی، سارے عالم میں تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو ایک جو جڑ ہے مادہ، اس کے گرد یہ چند چیزیں انسان ان کو لے کر گردش کر رہا ہے۔ اس کا یقین، اسی کی پوجا، اسی کو سیکھنا، اسی کے تذکرے، اسی پر انسانوں کو تولنا، اسی پر انسانوں کا وزن کرنا، اور اسی کو بنیاد بنا کر محنت کرنا، اور اسی کو لے کر دنیا میں پھرنا۔ ساری دنیا میں تجارتی منڈیوں پر قبضہ کرنے کی کوششیں، مال کی پھیلانے کی، اپنی تجارتوں کو پھیلانے کی عالمی دوڑ۔ ایمان پر جو محنت ہے یہ پہلی جڑ کاٹ دے گی۔ جو سب پیسے کا یقین اترا ہوا ہے، جو لا الہ الا اللہ پر محنت کرے گا اور اس کے دل میں لا الہ الا اللہ راسخ ہو جائے گا، اس کے اندر سے سب سے پہلی برائی نکل جائے گی، پیسے والا یقین اس کا نکلے گا۔ اور یقین بڑا مشکل سبق ہے اسلام میں۔ اندیکھی چیز پر اعتماد کر کے چلنا اور نظر آنے والی چیزوں کو جھٹلانا یہ آسان چیز نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے لو کان لابن آدم قدر شعیر من الیقین مشى علی الماء، یہ اگر انسان کے پاس ایک جو کے دانے کے برابر بھی یقین ہو تو یہ پانیوں پہ چل سکتا ہے، پانی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اتنا کو یقین نصیب ہو جائے، بنانے والے کی طرف طبیعت متوجہ ہو جائے کہ جب ایک چیز خود بنی نہیں، اپنی ذات سے شکل نہیں، اپنی ذات سے صفات نہیں، اپنی ذات سے وجود نہیں، اپنی ذات سے بقا نہیں، اپنی ذات سے حرکت نہیں، اپنی ذات سے سکون نہیں، اپنی ذات سے روانی نہیں، اپنی ذات سے جماؤ نہیں، اپنی ذات سے اس کی اڑان نہیں،
اپنی ذات سے اس کی قیمت نہیں، اپنی ذات سے اس کی نقل و حرکت نہیں. کچھ نہ تھا اور اللہ تھا، کچھ نہ تھا اور اللہ تھا. اللہ اس طرح تھا کہ اس کی کوئی ابتدا نہ تھی. هو الاول بلا بدایا، ایسا اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، جس کی ابتدا کوئی نہیں. هو الاخر بلا نہایا، ایسا آخر ہے کہ اس کی کوئی انتہا کوئی نہیں. وہ ایسا قدیم ہے جو ابتدا سے پاک ہے، ایسا دائمی ہے جو انتہا سے پاک ہے. وہ اپنی ذات میں ایسا ہے، نہ کسی سے بنا، نہ کوئی اس سے بنا، نہ کوئی اس سے نکلا، نہ وہ کسی سے نکلا، نہ کسی سے وراثت ملی، نہ آگے اس کا کوئی وارث. یہ چیز کسی کو بھی کمزور کر دیتی، کسی سے لینا اور آگے دینا، یہ کمزور کر دینے والی چیز ہے. اللہ وہ ذات ہے، نہ اوپر سے کہیں سے اس کو ملک ملا ہے، نہ آگے اس کا کوئی وارث ہے جس کو وہ دے گا کہ اس سے وہ دب کے چلے. اولاد بڑی ہو جائے، ماں باپ دبنا شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ چپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اولادیں ان کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے میرے بھائیو، جب کچھ نہیں تھا وہ موجود تھا، پھر سب کچھ بنایا، کچھ نہ سے بنایا. خالق بنانے والا، خالق بنانے والا، مبدی بنانے والا. کون سا بنانے والا؟ ہم نے یہ سٹینڈ لوہے سے بنایا اور یہ ممبر لکڑی سے بنایا اور یہ پنکھے لوہے سے بنائے. مبدی وہ بنانے والا جو کچھ نہ ہو اور سب کچھ بنا دے، جو لوہے کے بغیر لوہا بنائے مبدی، جو لکڑی کے بغیر لکڑی بنائے مبدی، جو پانی کا قطرہ نہ ہو اور سمندر بنا دے، جو درختوں کا پتا نہ ہو اور جنگل بنا دے، جو ریت کا ذرہ نہ ہو اور صحرا بنا دے، مٹی کا ڈھیلا نہ ہو اور زمین بچھا دے، پتھر کا سنگریزہ نہ ہو اور ہمالیہ جیسے پہاڑ بنا دے، برف کا ایک ذرہ نہ ہو اور سفید چادر سے لاکھوں سال سے پہاڑوں کو ڈھانپ کے دکھا دے، اور ایک کرن نہ ہو اور سورج بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور چاند بنا دے، ایک کرن نہ ہو اور ستارے بنا دے، اور کہیں دور دور تک کسی جانور کا نشان نہ ہو اور لاکھوں کروڑوں قسم کے جانور بنا دے. مبدی کچھ نہیں اور بناتا جا رہا ہے. ہم چیزوں سے چیزیں بنا رہے، اللہ بغیر چیزوں کے بنا رہا. شیر نہیں، شیروں کی شکلیں بنا دی. چیتا نہیں، چیتے کی شکل بنا دی. انسان کوئی نہیں، انسان کو بنا دیا. ہوا کوئی نہیں، ہوا کو بنا دیا. عرش کوئی نہیں، عرش کو بنا دیا. فرشتے کوئی نہیں، فرشتوں کو بنا دیا. جنت کوئی نہیں، جنت کو بنا دیا. سونے کے بغیر سونا بنا دیا، چاندی کے بغیر چاندی کو بنا دیا. المبدی خالق ہے، خالق بنانے والا. لیکن بنانے والے کے ساتھ ایک ایسی صفت لگی ہوئی ہے، کچھ نہیں اور سب کچھ بناتا ہے. بدی بھی ہے، بدیع السماوات والارض. بدی بھی بنانے والا ہے. کون سا بنانے والا؟ جو بغیر نمونے کے بنائے، ہر چیز اس طرح بنائے، پہلے سے ماڈل کوئی نہیں، پہلے سے نمونہ کوئی نہیں، پہلے سے شکل کوئی نہیں، پہلے سے ڈیزائن کوئی نہیں. بغیر نمونے، بغیر شکل، بغیر ڈیزائن کے اپنے علم سے، اپنی قدرت سے جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا چلا جاتا ہے. اللہ کے سامنے شیروں کی شکلیں نہیں پڑی تھی جن کو دیکھ کے شیر بنا دیا. انسان کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے آدم بنا دیا. عقاب کی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے عقاب اور شاہین بنا دیا. مچھلی کی کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے مچھلی کو بنا دیا. پانی کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی شکل نہیں تھی جس کو دیکھ کے پانی کو بنایا. ساری کائنات کے بحر و بر کو، زمین اور آسمان کو، سرا اور سریا، شرق و غرب، کسی چیز کا کوئی وجود نہ تھا، بنایا. کوئی ماڈل نہ تھا، بنایا. پھر اس بنانے میں اپنی طاقت، اپنی تصویر میں، اپنی تخلیق میں، اپنی تقدیر میں، اپنے اندازے میں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. بنانا، تقدیر، تخلیق، تدبیر، اس میں ایسا کامل ہے. ایک وقت میں صرف دنیا میں جو عورتیں ہیں، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا اور مختلف مراحل میں بچے چل رہے ہیں. اسی وقت میں کروڑوں مادہ جانور ہیں چوپائے، ان کے اندر حمل ٹھہر رہا. اسی وقت میں کھرب مچھر مادہ ہیں، ایک مادہ 300 انڈے دیتی ہے. ایک شہد کی مکھی 30 ہزار انڈے دیتی ہے. اور اس طرح جانوروں میں انڈے دینے والے، مچھلیاں سمندر میں انڈے دینے والی، درختوں پہ پرندے انڈے دینے والے کروڑ ارب، کھرب.
پرندے اور مخلوقات ہیں، پھر یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے کارخانہ قدرت میں ایک وقت میں بن رہے ہیں، اور ایک وقت میں کروڑوں قسم کی مختلف قسم کی مصنوعات تیار ہو رہی، مخلوقات تیار ہو رہی ہیں۔ ماں کے پیٹ میں کہیں بچہ بن چکا ہے، کہیں بن رہا ہے، کسی کے پیٹ میں آنکھ بن رہی، کسی کا ہاتھ بن رہا، کسی کے ناخن بن رہے، کسی کے پاؤں بن رہے، کسی کی کمر کی ہڈی بن رہی، کسی کا دل بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں کان بن رہے، کہیں دماغ بن رہا، کہیں زبان بن رہی، اور کہیں ہاتھ بن رہا، کہیں اس کی انگلیاں بن رہی، کہیں کہنی بن رہی، کہیں چھاتی بن رہی، کہیں سینہ بن رہا، کہیں پھیپھڑے بن رہے، کہیں آنتیں بن رہی، کہیں جگر بن رہا، کہیں تلی بن رہی، کہیں مثانہ بن رہا، کہیں ٹانگیں بن رہی، کہیں ران بن رہی، کہیں گھٹنے بن رہے، کہیں ہڈیاں بن رہی، کہیں گوشت چڑھایا جا رہا، کہیں کھال لگائی جا رہی، کہیں آنکھوں میں رنگ بھرا جا رہا، اور اس کا ڈیزائن ایسا بنایا جا رہا ہے کہ دھرتی میں کوئی آنکھ ایسی نہ ہو، انگلی بنائی جا رہی، ایسی بنائی جا رہی کہ دھرتی میں کسی کی کوئی انگلی ایسی نہ ہو۔ انگلی چھوڑو بھائی، یہ جو پورے ہیں پورے، ان پہ لگنے والی لکیریں بھی ایک جیسی نہ ہوں۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ ایک وقت میں بنا رہا، دیکھ رہا، چلا رہا۔ اسی کے ساتھ خرب انڈے پڑے ہوئے، ان سب پر اللہ کی تدبیر چل رہی، تقدیر چل رہی، تخلیق چل رہی، اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا۔ اس ساری کائنات کے بناتے ہوئے پھر ادھر نباتات میں کہیں پھول نکل رہے، کہیں کلیاں نکل رہی، کہیں خوشے لگ رہے، کہیں گوشے پک رہے، کہیں پھل پک رہے، کہیں رس بھرا جا رہا، کہیں مٹھاس بھری جا رہی، کہیں کڑواہٹ بھری جا رہی، کہیں کسیلا بن بھرا جا رہا، کہیں کہیں سفید پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سرخ پینٹ ہو رہا ہے، کہیں سبز پینٹ ہو رہا ہے، کہیں بیجوں کو بکھیر کے ڈالا جا رہا ہے، کہیں کٹھا کر کے رکھا جا رہا، کسی پھل کو موٹا کیا جا رہا، کسی کو چھوٹا کیا جا رہا، کسی کو نیلا، کسی کو پیلا، کسی کو سفید، کسی کو سرخ، کوئی زمین کے اندر اگ رہا، کوئی زمین کے اوپر بچھ رہا، کوئی تھوڑا سا اوپر کر کے نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی اس سے اوپر نکل رہا، کوئی 50 فٹ کی بلندی پہ جا کے پیدا ہو رہا، کسی کے اندر پانی بھرا جا رہا، کسی کے اندر گودا بھرا جا رہا، کسی کے اندر رس بھرا جا رہا۔ گنے کے اندر اللہ تعالیٰ شربت کی بوتلیں تیار کر کے پیک کر کے نکال رہا۔ اس سارے بحر و بر کی مخلوقات میں پھر زمین پانی کے اندر خرب قسم کی مچھلیاں، وہ انڈے دے رہی، ان سے بچے نکل رہے، ان کے نظام چل رہے، جھپٹنے والے عقاب، بل کھانے والے سانپ، تو کسی میں زہر بن رہا، کسی میں شہد بن رہا، کہیں میں پانی بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا، کہیں میں کچھ بن رہا۔ اللہ وہ ہستی ہے جو سارے کارخانے میں ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا، کہیں خطا نہیں کھاتا، ایک دفعہ بھی خطا نہیں کھاتا۔ مور کے انڈے سے مرغا نکلا ہے، مرغے سے بکرا نکلا ہے، بکرے سے کتا نکلا ہے، کتے سے بندر نکلا ہے، بندر سے فاختہ نکلا ہے، فاختہ کے انڈے سے کوئل نکلا ہے۔ اتنا جو نظام چل رہا ہے، کہیں تو کوئی خطا ہو، کہیں تو کوئی غلطی ہو، وہ اللہ ہے جو ساری کائنات کو بلا خطا بناتا ہے۔ خلقک فسواک فعدلک قدر فہدا، وہی ہے جو بنانے والا، وہی ہے پھر بنانے کے ساتھ اس کی چال بدلو، اس کی ڈھال بدلو، اس کی آواز بدلو، اس کا لہجہ بدلو، اس کی عادات بدلو، اس کی شکل بدلو، شکل سے شکل نہ ملے، آواز سے آواز نہ ملے، چال سے چال نہ ملے، عادات سے عادات نہ ملے، ان ساری چیزوں میں جدا جدا کر کے پیدا کرو، کہیں آپس میں جھگڑنے شروع ہو جاؤ، کہ میرا بیٹا، وہ کہ میرا بیٹا۔ ساری کائنات کی شکلیں جدا، رنگ جدا، ذائقے جدا، اور چال جدا، انداز جدا، پھر ان کے اندر ان کا علم بھرو، ان کی ضرورتوں کو بھرو۔ فاختہ نے کیا کھانا ہے اس کو پیدا ہوتے ہی سکھاؤ، مرغی کے انڈے سے مرغی کے بچے نے نکلتے ہی کیسے کھانا کھانا ہے، کیسے دانا چگنا ہے، ہم تو اپنے بچوں کو 2.5 سال تک سکھاتے رہتے ہیں۔ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلا، ایسے ٹک 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 دانا چگنا شروع کر دیا، ان کو تیرنا، مرغابی کے بچے کو انڈے سے نکالا، پانی میں ڈالا، اس نے تیرنا شروع کر دیا، سانپ کے بچوں کو نکالا، اس نے بل کھانا اور لہرانا شروع کر دیا۔ یہ سارا نظام ان کو دینا، ان کو سکھاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو ان کا انداز دو۔ زہر سانپ نے بنانا ہے، کیسے بنانا ہے؟ پیچیدہ مشکل ترین عمل ہے، جس سے زہر بن کر اس کے جا کر یہاں گلینڈز میں جمع ہوتا ہے، وہ کھا رہا، وہی غذا ہے۔ یہی گھاس پھوس میں سے چیزیں کھینچ کے سانپ کھا رہا، کوئی کبھی وہ مینڈک کو پکڑ کے کھا گیا، کبھی چوہا پکڑ کے کھا گیا۔ اسی چوہے کو بلی نے کھایا تو زہر نہ بنا، اسی چوہے کو سانپ نے کھایا تو زہر بن گیا۔ اسی پانی کو بکری نے پیا تو اس کے پیٹ میں جا کے دودھ بن گیا، اسی پانی کو سانپ نے پیا، اس کے پیٹ میں جا کے زہر بن گیا، اسی پانی کو ہرن نے پیا، اس کے پیٹ میں جا کے مشک بن گیا، اسی پانی کو ریشم کے کیڑے نے پیا، اس کے اندر سے وہ ریشم بن کے نکلا۔ یہ ساری آیات و نشانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک اللہ ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اس اللہ کو اپنے ساتھ لے لے گا اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس وقت کی مادہ پرستی کا
شافی علاج، کافی علاج لا الہ الا اللہ، اللہ پر اعتماد، اللہ پر یقین اور اللہ پر توکل. جو دل اللہ کی طرف پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا پہلا فضل اس پہ یہ ہوگا کہ مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دے گا. سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، حضرت عمر کے پوتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے. تو ہشام بن عبد الملک بڑا بادشاہ تھا، تو وہ بھی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو وہ کہنے لگا سالم سے کہ کوئی حاجت، کوئی ضرورت؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگوں، بڑی چھوٹی بات. تو وہ ہشام چپ ہو گیا. جب طواف کر کے باہر نکلے، کہنے لگا آپ تو بتاؤ. کہنے لگے کیا بتاؤں؟ کہا کوئی ضرورت بتاؤ. کہنے لگے دنیا کی بتاؤں آخرت کی بتاؤں؟ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے ما سألت من یملکھا فکیف من لا یملکھا، دنیا تو کبھی دنیا کے بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا. قتیبہ بن بکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں احمد بن طولون آیا کرتا تھا، ان کا درس ہوتا تھا، اس میں آ کے بیٹھا کرتا. احمد بن طولون مصر کا بادشاہ تھا. ہر سال 1000 دینار ہوتا تھا 4.5 ماشے سونے کا. 1000 دینار کی تھیلی سر مہر لگی ہوئی، سرکاری مہر لگی ہوئی، ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا تھا. 18 برس ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتا رہا اور ہر سال 1000 دینار کی تھیلی ان کی خدمت میں پیش کرتا رہا. اور یہ وہ دور تھا، 1 دینار ہوتا تھا 15 درہم کا، 1 دینار کے 15 درہم آتے تھے. اور اس زمانے میں، اس دور میں 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھر آسانی سے سال گزار لیتا تھا. 300 درہم کے ساتھ ایک متوسط گھرانہ کشادگی سے سال پورا کر لیتا تھا. اس دور میں وہ دیا کرتا تھا 1000 دینار سالانہ. 18 برس کے بعد ایک فتوے میں ضرورت پڑ گئی ان کے دستخط کی. فتویٰ صحیح نہیں تھا، پیچھے خلافت کا مسئلہ تھا، اس میں کچھ تبدیلی تھی، چاہتے تھے. تو انہوں نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا. تو وہ غصے میں کہنے لگا میرے پیسے واپس کرو، یا فتوے پہ دستخط کرو یا میرے پیسے واپس کرو. اب اسے خیال تھا کون پیسے رکھتا ہے 18 سال. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. گھر گئے اور 18 کی 18 تھیلیاں، ان کی مہریں بھی نہیں ٹوٹی تھیں، ویسے لا کر اس کے منہ پہ ماری. کہ صرف 18,000 پہ تو میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے، صرف 18,000 پر سارا جہان بھی دے دے تو یہ کام نہ کروں. ہاں بھائی، آج کے غلامی ہے، پیسے کا یقین غلامی ہے، بدترین غلامی ہے. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. اللہ پر یقین کا اٹھ جانا اور مال اور جیب پہ یقین کا آ جانا، یہ بدترین غلامی ہے. تو بھائیو، اس کے توڑ میں ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت اور لا الہ الا اللہ کی محنت. جتنا لا الہ الا اللہ دل میں راسخ ہوگا، اتنا محمد الرسول اللہ جسم پہ ظاہر ہوگا. کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے جوڑ دیا ہے. جب معراج پہ حضور تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کی، یا اللہ، ابراہیم تو خلیل تھے اور موسیٰ کلیم تھے علیہم السلام، اور داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے مردے زندہ کیے. فماذا جعلت لی، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، آپ کو میں نے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جڑ گیا ہے، اب یہ جدا نہیں ہو سکتا. قیامت تک یہ آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا. اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو نام اپنے نام کے ساتھ کر رہا، اللہ ذکرت الا ذکرت معی، آپ کا نام میرے نام کے ساتھ لگ گیا. اور اس کے علاوہ شرحت لک صدرک ووضعت عنک وزرک ورفعت لک ذکرک وجعلتک فاتحا وخاتما، میں نے آپ کا سینہ کھولا، آپ کے بوجھ ہٹائے، آپ کے نام کو بلند کیا، آپ کو فاتح بھی بنایا اور آپ کو خاتم بھی بنایا. پہل بھی آپ سے ہو رہی ہے، انتہا بھی آپ پر ہو رہی ہے. انتہا تو سمجھ میں آتی ہے، پہل کیسے ہوئی؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ متى وجبت لک النبوہ، آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا ان کے سوال کے مطابق اس کا جواب تھا
40 سال کی عمر میں غار حرا میں. یہ اس کا جواب تھا ان کے سوال کے مطابق. لیکن جو آپ نے جواب دیا وہ بڑے آگے کی سطح کا جواب دیا. آپ نے فرمایا کنت نبیّا وإن آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع ہی نہیں ہوئی تھی اور مجھے نبوت مل چکی تھی. اب کب ملی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. ابتدا تو ہے، کب ہے اللہ کے سوا کسی کو کچھ پتہ نہیں کب ہوئی. تو لا الہ الا اللہ کا رسوخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لہلہا کر جسم میں، گھر میں، دفتر میں، دکان میں زندہ کرے گا. جتنا لا الہ الا اللہ کی جڑ لگے گی اتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والی زندگی وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے، وہ کھلنا شروع ہو جائے گی. کیونکہ جیسے دل اللہ کی عظمت سے خالی ہیں ویسے ہی اللہ کے نبی کی عظمت سے خالی. اور اللہ تعالی ایک آیت میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کا فرق بتایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے. اور اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں یسر لی امری، میرا کام آسان کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ہٹا دیے. ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، بعد کے لوگوں میں مجھے اونچا کر دے. اللہ ہمارے نبی کو بن مانگے فرما رہے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف دوڑ کے آئے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا دوڑ کے کیوں آئے ہو؟ ان کا عجلت الیک رب لترضی، اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. سارے جہان کو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ مجھے راضی کرو، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یہ آیت آپ کی شان میں سب سے زیادہ بلند ہے. پھر یہ فترضیٰ ہے، حتیٰ ترضیٰ نہیں، حتیٰ ترضیٰ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ، اتنا دوں گا دیتا جاؤں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور ایک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. مثلا فقیر آیا ہے، ہم اس کو 4 آنے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھوڑے ہیں. ہم اس کو 8 آنے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ تھوڑے ہیں. پھر ہم اس کو روپیہ دے دیتے ہیں، یہ تھوڑے ہیں. پھر ہم اس کو 10 روپے دیتے ہیں، کہتے ہیں واہ 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 واہ، ہوں ٹھیک ہے. تھوڑے سے اس کے گمان سے تھوڑا دینا، پھر اس کے مانگنے پر بڑھاتے جانا. یہ تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کا مطلب یہ ہے فقیر آ گیا، وہ تصور میں لے کے آیا ہوا ہے 10 روپے سے زیادہ میں اس میں کوئی نہیں دینے ہیں. آپ نے 100 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں پکڑایا. اس کا میں نے خود مشاہدہ کیا. ہماری جماعت تھی پشاور میں، تو ایک عرب شہزادہ میرے ساتھ تھا. تو فقیر آ گیا، ہم گاڑی میں بیٹھے دوسری مسجد میں جانے کے لیے، وہ مانگنے کے لیے آ گیا. اس کا منہ اوپر تھا اور ایسے مانگ رہا تھا. وہ چشمے تصور میں 1 روپیہ دیکھ رہا تھا، 1 روپیہ ہی دینا. تو ان کا پتہ نہیں پشتوں میں کہہ رہا تھا بھائی اللہ کے نام پہ دو، اللہ کے نام پہ دو. تو اس نے جیب سے 100 روپے نہیں، یہ 84 کی بات، اس میں 100 روپے بہت زیادہ تھا. تو اس نے 100 نیچے نہیں دیکھ رہا تھا، اوپر ہی دیکھ رہا تھا. تو اس نے جب نوٹ پکڑا نا تو ایسے تو اس نے نیچے دیکھا، ایک دم جو اس کی نکلی نا پشتوں میں، اور پھر وہ بھاگا. وہ سمجھا شاید غلطی میں دے دیا کہیں واپس نہ لے لے، بھاگا وہاں سے، پیچھے مڑ کے نہیں. پھر اس نے دیکھا اور میں نے کہا تو ہمارے فقیروں کا مزاج خراب کر رہا ہے. لیکن ہم تو 4 آنے دیتے تو انہیں اکٹھا 100 روپے دے دی. یہ ہے فترضیٰ. کسی کو پہلے لمحے، پہلی ہی دفعہ اس کی سوچ تصور سے اتنا دے دینا کہ اس کی سوچ و تصور سے بڑھ کر ہو تو ایک دم وہ خوشی سے اچھل پڑے گا. تو یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ جو فا کا لفظ ہے، فا، یہ یہاں یہ معنی دے رہا ہے کہ میرا نبی جتنا بھی تو سوچ لینا، جب میں تجھے دوں گا نا تو اس سے بھی زیادہ دوں گا. خود ہمارے نبی کی سوچ کتنی زیادہ ہے. اللہ کے بعد اگر کسی کو علم ہے تو اللہ کے نبی کو. وہب بن منبہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ سارے بنی نوع انسان بشمول انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں انسانوں کو جو عقل دی، جو علم دیا، اس کی مثال ہے ایک ذرے. جو ہمارے نبی کو علم اور عقل دیا اس کی مثال ہے ایک صحرا کی. صحرا تو ذرے اور صحرا میں جو نسبت ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کے علم فہم کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فہم کے ساتھ وہ نسبت ہے. اور اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ پہلی ہی دفعہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تو دیکھتے ہی خوش ہو جائے گا, خوشی سے اچھل پڑے گا. یہ فتردہ کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ خوشی سے اچھل پڑیں گے, تو یہ کوئی قاعدے کے خلاف نہیں ہے. فتردہ, ایک دم بس آپ راضی ہو جائیں گے. یہ جو اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ایسے ناز نخرے برداشت کر رہا ہو, تو بھائی ہم تو اس کے امتی ہیں, ہم اللہ کے بعد اگر کسی کا ہم پر احسان ہے تو اللہ کے نبی کا ہے. تو ان کے سانچوں میں, ان کے طریقوں میں ڈھل کے چلنا, یہ اللہ کے دربار میں عزت اور کامیابی کا راستہ ہے. پھر اس کے بعد ہے کہ لوگ ویسے ہیں کہ پجاری بنے پڑے ہیں تو اس کے توڑ میں نماز ہے کہ اللہ کی پوجا ہمیں آ جائے. ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں, لیکن یہ وہ نماز نہیں ہے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. اللہ ہم سے جو نماز چاہتا ہے وہ ہے اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد والی نماز ہو. جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا کوئی اس میں اور آنے نہ پائے, کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج السالکین میں نمازیوں کے 5 درجے لکھے کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے. ایک نمازی وہ ہے جو کبھی 5 پڑھ لیتا ہے, کبھی 5 چھوڑ دیتا ہے, کبھی 2 پڑھ لیتا ہے, کبھی 3 پڑھ لیتا ہے. یہ جہنم میں جائے گا. المتہاون یہ ہے معاقب, یہ تو جہنم میں جائے گا. دوسرا نمازی ہے مواظب, جو پکا نمازی ہے, لیکن جب وہ اللہ کے سامنے آتا ہے ایک پل کے لیے بھی اسے خیال نہیں کہ میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں. وہ نماز میں بھی اپنی دنیا میں مشغول ہوتا ہے, من بسو مشغول تو عامر و زید, اللہ اس کی طرف متوجہ اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ. یہ نمازی محاسب ہے, محاسب, ڈانٹ ڈپٹ, حساب ہوگا, حساب. تیسرا نمازی وہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا رہوں, لیکن کبھی اللہ کے سامنے, کبھی گھر کے سامنے, کبھی اللہ سامنے, کبھی دکان سامنے, کبھی اللہ سامنے, کبھی دفتر سامنے. تو وہ اس طرح ڈولتا رہتا ہے, کوشش بھی نہیں چھوڑتا اور پورا بھی نہیں ہوتا. تو یہ اس کے بارے میں لکھا ہے معفو عنہ, اس سے درگزر ہو جائے گی. چلو بھائی 33 نمبر دے کے پاس کر دو. تھرڈ ڈویژن پاس کو بھی کبھی نوکری ملی تو فرسٹ ڈویژن کو نہیں ملتی, تو یہ پاس ہو جائے گا, ڈنڈوں سے سزا سے بچ جائے گا. چوتھے درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر اللہ ہی کے دھیان میں ہوتا ہے, کسی اور کا دھیان, کسی اور کا خیال, کسی اور کا تصور ایک پل کے لیے بھی اس کے اندر میں داخل نہیں ہوتا. یہ ہے ماجور. یہاں سے نماز کے برکتیں, وعدے, اجر و ثواب شروع ہوتے ہیں. قرآن میں نماز کے اجر و ثواب, حدیث پاک میں نماز کے اجر و ثواب یہاں سے شروع ہوتے ہیں. جو اللہ اکبر کے بعد صرف اللہ کے دھیان میں ہوتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے تصور میں نہیں کھڑا ہوتا, یہ چوتھے درجے کا نمازی. 5ویں درجے کا نمازی وہ ہے جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک نماز. ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے, ان کی بیوی گھر میں داخل ہوئے, سفر سے واپس آئے, بیوی کو بھی انتظار, خامند کو بھی انتظار, خلوت میں ہیں. اسے کہنے کہ میں 2 نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتا ہوں تیرے پاس. 2 نفل کی نیت باندھی اور جو شروع ہوئے پیچھے وہ انتظار میں, یہ آگے رفتار میں, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی اور ان کی 2 رکعت ختم نہ ہوئی. جب سلام پھیرا تو ان کی بیوی نے کہا اما لنا من کا نصیب, میرا کوئی حق نہیں تھا. تو کہنے لگا میں تو بھول ہی گیا. وہ کہنے لگے اللہ تیرا بھلا کرے, ایک کمرے میں تو کیسے بھول گیا, ادھر تو چلا باہر ہوتا ہے پھر بھی نہیں بھولتی. اب تو ویسے ٹیلی فون جیبوں میں پڑے ہوئے ہیں, شام کی کارگزاری روز سنا رہے ہیں ان کو. اور وہ ایک کمرے میں, وہ کہ میں بھول گیا. اور کیسے بھول گئے؟ کہ جب میں نے نماز شروع کی تو جنت میرے سامنے کھل کے اس طرح آئی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا میں کہاں کھڑا ہوں.
جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کو 40 سال جدا رکھا، 40 سال۔ جب ان کو ملا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے فرمایا تجھے بتاؤں کیوں جدا کیا تھا؟ کہنے لگے جی بتا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، یوسف تیرے برابر سویا ہوا تھا، چھوٹا بچہ، وہ رونے لگا تو نماز میں کھڑے کھڑے اس کو یوں دیکھنے لگا، کیوں رویا ہے؟ تیری توجہ بھی ہٹ گئی، تیری نظر بھی ہٹ گئی، تو اس کو یوں دیکھنے لگا کیوں رو رہا ہے؟ کہا مجھے اس پہ غیرت آئی، میرا نبی ہو اور میرے سامنے، اور پھر مخلوق کو دیکھے بھی صحیح، سوچے بھی صحیح، ان آنکھوں کو بھی واپس لے لوں گا جو ادھر اٹھی ہیں، اور جدا بھی کر دوں گا جس کی طرف اس کا خیال گیا ہے۔ 40 سال رلایا، آنکھیں چلی گئیں، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ قَضِيمٌ، 40 سال۔ تو اقم الصلاۃ لذکری، پیسے کی پوجا سے نکل جائے گا، ہر نمازی نہیں، ہر نمازی نہیں، وہ نمازی جس کو اللہ اکبر کے بعد اللہ کے سوا کسی کا دھیان نہ آئے۔ جو نچلے درجے کی 3 نمازیں ہیں ان کا اثر کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا، کبھی چونکہ یہ کمزور درجے کی ہیں، طاقتور حصار ہو، قلعے کی دیوار مضبوط ہو تو تب دشمن کا وار روکنا آسان ہوتا ہے، دیوار ہی ریت کی بنا دو تو وہ تو پہلے ہلے میں گر جائے گی۔ تو بھائیو، نماز پر ایسی محنت کرنا کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو پھر اللہ ہی کا دھیان ہو، اللہ کے سوا کسی اور کا دھیان نہ ہو، اور جتنی صفات ہیں وہ دعوت سے زندہ رہتی ہیں، دعوت مٹ جائے تو ان کا وجود مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ہمارے اندر بھی نماز کا تذکرہ ختم ہو گیا ہے، نماز کو تفصیل سے بیان کرنے کا رواج ختم ہو گیا۔ سارے تبلیغ والے اب یا پہلا نمبر بیان کرتے ہیں یا چھٹا نمبر بیان کرتے، باقی 4 نمبر انہوں نے گول کر دی۔ جس چیز کی دعوت مٹے گی اس میں ذوف آ جائے گا، جس چیز کی دعوت مٹے گی اس کو انسان بھولنا شروع کر دیتا۔ میں جب یہاں لاہور پڑھتا تھا تو سب سے پہلا اثر جو میرے اوپر تبلیغ کا ہوا وہ باتوں کا نہیں ہوا تھا، بات تو سنتے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ نعیم الدین چودھری تھا، بڑا آدمی ہے، ڈھاکے میں ہوتا ہے، اللہ نے اس کو بڑا دماغ دیا تھا، ادھر بھی پورا تھا، تبلیغ میں بھی پورا تھا، ہر جگہ گولڈ میڈل لیا، ہر جگہ گولڈ میڈل لیا۔ تو وہ میں نے خود اس کو کمرے سے نکال دیا، اپنے کمرے سے، خبردار دوبارہ میرے کمرے میں ہے۔ تو ایک دن کیا ہوا، میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ جس طرح نماز پڑھ رہا تھا میں نے زندگی میں ایسی نماز کبھی دیکھی نہیں تھی۔ تو میں بس ایسے بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہی رہا کہ یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے، جو اس کی کھڑے ہونے میں خوف، خشیت، خشوع، پہلا اثر جو دل پر ہوا اس کی نماز کو دیکھ کر ہوا، یعنی جو پچھلی اس کے ساتھ بدتمیزی کی اس پر ندامت ہوئی۔ پھر جو دوسرا اثر ہوا وہ بھی نماز کا ہوا کہ میں آیا نیو ہاسٹل کچھ اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے، تو کینٹین کے باہر وہ ٹیبلز ہوتے تھے، اس میں ہم بیٹھے کچھ کھا پی رہے تھے، اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی، مسجد ہاسٹل کے اندر تھی، میرا منہ اس طرح تھا سامنے بلاک کی طرف، تو سامنے سیڑھیاں تھیں، تو میں نے دیکھا وہ سیڑھیوں سے گھسٹتا ہوا نیچے آ رہا، تو اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، بساکھیاں تھیں نہیں، تو اس نے ساری سیڑھیوں کو گھسٹتے ہوئے وہ عبور کیا، نیچے اترا، پورا یہاں سے لے کر وہاں تک مسجد تھی، اتنا لمبا برآمدہ تھا، یہ سارا وہ گھسٹتا ہوا گیا، اور ہم ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، ایک دم جو اس پہ نظر پڑی تو چپ ہم، اور ہم اس کو دیکھ رہے، ہماری نظریں اس کا تعاقب کر رہی، اور وہ اسی طرح گھسٹتا ہوا گیا، اور جا کر اس نے نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اس کو نکلتے دیکھا، وہ بھی اسی طرح وہ گھسٹتا ہوا واپس گیا اور ساری سیڑھیاں چڑھ کر اپنے وہ کمرے میں گیا۔ یہ دوسرا تاثر بھی نماز نے طبیعت پہ چھوڑا۔ اب تو تبلیغ والے غیر تبلیغ والے کی نماز میں فرق ہی نظر نہیں آتا، جیسا وہ قتل کر رہا ہوتا ہے نماز کو، ایسی جو جماعت نکلی ہوتی وہ قتل کر رہی ہوتی نماز کو۔ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہو، سال لگا ہوا ہو، اور نماز میں وہی بے ترتیبی، وہی بے دھیانی،
تو یہ پھیلانا کیا چاہتے ہیں؟ کون سا درد و غم دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں؟ ساری دنیا کے مسائل کی چابی ہے 2 نفل، 2 رکعت۔ اللہ کے نبی نے کر کے دکھایا، بتلا کے سن، قم فصل فإن فی الصلاۃ شفاء، اٹھ ابو ہریرہ پڑھ نماز میں شفا ہے۔ 4 دن گزر گئے، گھر میں کچھ نہیں۔ 3 دن کا فاقہ تو آپ برداشت کیا کرتے تھے، 4تھا دن آ گیا، کچھ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہنے لگے اب تو اللہ سے مانگتا ہوں جا کے۔ تم کہاں گئے مانگنے؟ مسجد میں 2 رکعت کی نیت باندھی، 1 ستون کے پیچھے سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے نیت باندھ لی، پھر سلام پھیرا، پھر تیسرے ستون کے پیچھے۔ ستون بہت زیادہ تھے مسجد نبوی میں کھجور کا، جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے، جگہ بدل رہے نفل پڑھ رہے۔ پیچھے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما طعم آل رسول اللہ من 4 ایام شیئا، 4 دن ہو گئے تھے آل رسول کے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔ نماز پڑھنے گئے، اللہ سے مانگنے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگے، کہنے لگے مجھے کیوں نہ بتایا، عبد الرحمن کو کیوں نہ بتایا، ثابت بن قیس بن شماس کو کیوں نہ بتایا۔ پھر گھر گئے اور اونٹ بھر کے لائے سامان کا، اتارا رکھا، پھر دوبارہ گئے، پکانے میں دیر لگے گی، جو گھر میں پکا تھا وہ بھی لے کے آئے، سالن پکا تھا، روٹی پکی تھی، جو بھی پکا تھا اٹھا کے لا کے رکھا اور واپس چلے گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر واپس آئے تو آپ نے پوچھا بھائی کچھ آیا، کچھ ملا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو خالی تو نہیں بھیج سکتے تھے، یہ دیکھیے کیا کچھ آیا پڑا ہے۔ واہ واہ، کون لایا؟ کہا جو عثمان لائے۔ تو آپ نے ایک دم ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ 3 دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ بھائی لوگ مادے کے پجاری ہیں، دکانوں کو سجدے کر رہے ہیں، نوکریوں کو سجدے کر رہے ہیں، عہدوں کو سجدے کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کو سجدے کریں، وہ سجدے جو اللہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ سجدے جس میں اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ یہ محنت سے یہ چیز آتی ہے، بغیر محنت کے ہم صرف پڑھتے ہیں، نماز پہ محنت کوئی نہیں ہماری۔ پھر دعوت بھی مٹ چکی ہے، اب نماز ایسے ہی چلتے چلتے تھوڑی سی بات کر جاتے ہیں بس۔ تو اس لیے اپنے اندر سے بھی نماز کی عظمت اور اہتمام اور نماز کے لیے ایک بے قراری وہ ختم ہو گئی ہے۔ نفل مختصر کرو بھائی، مختصر